حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. حي على الفلاح. بھلائی کی طرف آؤ. نعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد سے آغاز کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، ان کے تمام گھرانے پر اور تمام صحابہ کرام پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہم سب پر رحم فرمائے، وہ ہمیں اچھائی عطا فرمائے، اور وہ پیغمبران پر اپنی رحمتیں فرمائے جو انتہائی آغاز سے آئے در حقیقت قادر مطلق کی جانب سے. ان کی زندگیوں میں یقیناً ہمارے لیے درس ہے اور وہ حقدار ہیں کہ ہم ان سب پر درود و سلام بھیجیں، اور قادر مطلق ہمیں اچھائی عطا فرمائے اور ہمیں بچائے برائی سے. عزت مآب سفیر سری لنکا کے برائے قطر اور دیگر ممتاز مہمانان اور اسلامی بھائی اور بہنوں، اگر ہم جائزہ لیں اسلام کی ترقی کا، ہم جان لیں گے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سب سے زیادہ ترقی کی گئی، اتنی کہ اگر ہم ایک پینسل لیں اور خاکہ بنائیں اقوام کا آج کی، جہاں پر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے بطور خلیفہ اسلام حکومت کی، تو یہ 35 ممالک ہوں گے. یہ ہیں آج کے 35 ممالک. کوئی موبائل فون یا انٹرنیٹ نہیں، کوئی ٹیلی فون یا ٹیلیکس یا فیکس نہیں، کوئی صوتی یا برقی نظام نہیں، نہ ہی کسی طرز کی ٹیکنالوجی. اس کے باوجود انہوں نے 35 ممالک پر حکومت کی. لہٰذا میں یہاں رکتا ہوں اور آپ کو محض 1 یا 2 نکات بتانا چاہتا ہوں. یہ ترقی کیسے ہوئی اور کیوں؟ کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی شخص نقصان پہنچائے جانور کو کہیں دریائے فرات کے کنارے، تو انہیں فکر ہوگی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، کہیں یہ جان لیں اور کچھ کر نہ دیں. آج کل لوگ دیکھتے ہیں امریکہ میں عصمت دری، قاتل پر قتل، جھگڑا اور قتل و غارت، ڈاکہ زنی اور چوری وغیرہ اتنی ہی شدت سے کبھی کبھار کوئی نہیں جانتا. کل خبروں میں میرے علم میں آئی ایک خبر جو بے حد دلچسپ تھی. درمیان میں دنیا کے انتہائی ترقی یافتہ ملک کے، جہاں لوگ کچھ لڑکیاں جنہیں 10 برس سے اغوا کر رکھا تھا، اگرچہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں اس قسم کی چیزیں سنی بھی نہ جاتی تھیں. قادر مطلق ہم سب کو شعور عطا فرمائے اور ہمیں ان میں سے بنائے جو رکھتے ہیں انسانی ہمدردی، اور وہ جو یقین رکھتے، سمجھتے اور محسوس کرتے ہیں زندگی کے مقصد، اور وہ جو سبق حاصل کر سکتے ہیں ہمارے پیش رو سے. یہ شخص جو انصاف کا علم بردار تھا، اس قدر زیادہ کہ ایک مرتبہ رومیوں نے ایک وفد بھیجا جو شہر میں داخل ہوا اور پوچھا امیر المومنین کا، جس کا مطلب ہے لیڈر مومنین کے. وہ تلاش کر رہے تھے بے حد خوبصورت گھر، وہ جگہ جو غالباً بے حد آراستہ بڑی ترین، اور انہوں نے پوچھنا شروع کیا امیر کا گھر کہاں ہے. انہیں ایک چھوٹے سے گھر لے جایا گیا جو اوس درجے کے گھر سے بھی پست تھا. اس
مخصوص طور کے۔ جب وہ وہاں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، انہیں بتایا گیا کہ وہ موجود نہیں ہیں۔ وہ کہاں ہیں؟ دوپہر کا قیلولہ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں۔ لہٰذا انہوں نے پوچھنا جاری رکھا حتیٰ کہ وہ پہنچے ایک درخت تک جس کے نیچے ایک شخص دراز تھا۔ ایک شخص درخت کے نیچے دراز تھا۔ انہوں نے کہا کیا وہ امیر ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں یہ امیر ہے، امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، 35 ممالک کا حکمران۔ اور حیران کن جب وہ بیدار ہوئے، انہوں نے ایک تاریخی بیان دیا۔ وہ بیان کیا تھا؟ انہوں نے کہا او عمر، آپ نے حکومت کی ہے اور آپ انصاف پسند تھے، اس لیے آپ کو احساس سے تحفظ ہے، لہٰذا آپ ایک درخت تلے سو سکتے ہیں۔ طرز کا جائزہ لیں، آپ حکمران ہیں اور آپ نے اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کے موقع کو گنوایا نہیں، بے حد منصفانہ انداز میں، اور اس لیے آپ بے حد محفوظ و مامون محسوس کرتے ہیں، اور لہٰذا آپ درخت تلے سو رہے ہیں۔ حیران کن، اس سے ہم کچھ سیکھتے ہیں۔ جب ہم انصاف کا بول بالا کریں اور قوم کی خدمت کریں تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ جب ہم انصاف کے لیے ڈٹ جائیں اور قوم کی خدمت کریں تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اور میں یہ کچھ ممالک میں دیکھ چکا ہوں جہاں کچھ چوٹی کے لوگ عوامی مقامات پر چلتے پھرتے ہیں آج دن تک، اور لوگوں کو ملتے ہیں اور ان کے گھر جاتے ہیں اور وہ پرواہ نہیں کرتے۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ شخص حقیقت میں چوٹی کا سیاستدان ہے، لیکن ایسے لوگ کم دکھائی دیتے ہیں۔ قادر مطلق ہمیں مزید ایسے لوگ عطا فرمائے۔ لہٰذا جب ہم لوگوں کی خدمت کریں تو وہ دو طرح کا سکون حاصل ہوگا، ایک اندرونی سکون ہے اور ایک بیرونی سکون ہے۔ کبھی کبھار آپ نفرت کرتے ہیں، اور آج کل نفرت میں اضافہ ہوا ہے تعلیم کی کمی کی وجہ سے۔ میں نے صبح ایک اور مقام پر یہ بات کی جہاں میں نے کہا بہت سے لوگ دوسروں کو ناپسند کرتے ہیں تعلیم سے محرومی کی وجہ سے۔ وہ نہیں جانتے کہ کبھی کبھار عجیب تنوع پایا جاتا ہے جس کا تذکرہ کیا ڈاکٹروں نے۔ اللہ نے ہمیں تخلیق فرمایا ہے مختلف جسامتوں، مختلف اقوام، مختلف نسلوں، مختلف قبائل میں، اس لیے نہیں کہ ہم اسے استعمال کریں ایک دوسرے سے نفرت کرنے کے لیے، بلکہ محض اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں، اور ہمارے پاس ہے کچھ دلچسپ زندہ رہنے اور زندگی گزارنے اور سیکھنے کے لیے، کیونکہ اگر ہم میں سے ہر کوئی ایک جیسا ہی دکھائی دیتا، اللہ کے لیے یہ کرنا ممکن تھا، یہ ہمیشہ ممکن تھا۔ اس کے لیے بنانا تمام تر مخلوق، یا مجھے کہنا چاہیے کہ تمام انسانوں کو ایک جیسے دکھائی دینے والے، لیکن وہ بہت بوریت کا حامل ہوتا، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی نام سے نہ جانا جاتا۔ ہمارے نمبر ہوتے، ٹویوٹا کا جائزہ لیں، جب انہوں نے 13 ملین کرولا بنائی تو امتیاز کیسے کیا؟ نمبر پلیٹ سے، سبحان اللہ۔ لہذا ہم سب کی چھوٹی نمبر پلیٹیں ہوتی، اور ہم کہتے 31 اور وہ شخص کھڑا ہو جاتا، 32 ایک اور شخص اٹھ جاتا، 35 ایک خاتون کھڑی ہو جاتی۔ کتنی بوریت کا حامل۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے مختلف اشکال میں، رنگ میں، دنیا کے مختلف حصوں میں، تاکہ تنوع پیدا ہو، تاکہ ہم ایک دوسرے کو جان سکیں، لوگ پہچان سکیں، فرق کی قدر کر سکیں۔ کچھ لوگ بخوبی توانا ہوتے ہیں، مثال کے طور پر مغربی افریقہ میں، اور کچھ جسامت میں چھوٹے دکھتے ہیں لیکن وہ ذہین ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جاپان، اور یہ محض ایک مثال ہے، ایسا نہیں کہ یہاں موجود لوگوں میں کوئی ذہین نہیں، ماشاءاللہ، میرا خیال ہے ہم سب ہی ہیں۔ دیکھیں میں نے کیسے جلدی سے کہہ دیا ہے، لیکن حقیقت میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تنوع ایک دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ اگر جاپان وجود پذیر نہ ہوتا، میرا خیال ہے، میرا اندازہ ہے، لیکن ہم کچھ تھوڑا پیچھے ہوتے غالباً ٹیکنالوجی میں، شاید کیونکہ بہت زیادہ حصہ آج کی ترقی کا منسلک ہے جاپان اور کوریا اور ان ممالک سے۔ سری لنکا ابھی شامل نہیں ہے، یاد رکھیں۔ لہٰذا ہمیں اسے جاننا، سمجھنا اور سراہنا چاہیے جو کچھ ہمیں نوازا گیا ہے۔
کچھ لوگ جسمانی طاقت سے نوازے گئے ہیں اور کچھ لوگوں کو ذہانت عطا کی گئی ہے، کچھ لوگ دونوں سے نوازے گئے، کچھ لوگوں کے اندر روحانیت موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک جائزہ لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبران کا، ایک دن مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا تھا ان کی بنیاد کہاں تھی؟ میں نے کہا ان کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی مخصوص بنیاد نہ تھی، یہ کہتے ہوئے کہ سب کے سب پیغمبران یہاں بنیاد کرتے تھے، انہیں مختلف جگہوں پر بھیجا گیا، لیکن ان میں سے کچھ ہم جانتے ہیں اور کچھ کا نہیں جانتے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ ہم نے بہت سے پیغمبران بھیجے، ان میں سے کچھ کا ہم نے تذکرہ کیا اور دیگر کے بارے میں بات نہیں کی، لیکن وہ بہت زیادہ ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے تمام اقوام کے پاس پیغمبران بھیجے لوگوں کو یاد دلانے، لہٰذا سوال کرنے والے نے پوچھا کہ جن کا تذکرہ کیا کہ ان کے سب کا تعلق مشرق وسطیٰ سے کیوں ہے؟ اور یہ ایک نوجوان تھا جس نے یہ سوال کیا۔ میں نے کیا جواب دیا ہوگا؟ میں نے محض اتنا کہا کہ چونکہ مشرق وسطیٰ چونکہ دنیا کے وسط میں ہے، اس لیے جب یہاں کچھ چیزیں چمکتی ہیں تو ان کی چمک ہر طرف پھیلتی ہے۔ دنیا کے ایئر لائنز کے بہترین رابطے ہیں جو مشرق وسطیٰ سے ہیں، کیونکہ وہ عین مرکز میں ہیں۔ لہٰذا آپ مشرق جانا چاہیں یا مغرب، آپ مرکز استعمال کرتے ہیں اور تب کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ اور اسے میری طرف دیکھا اور مسکرایا، اس نے کہا بات سمجھ میں آتی ہے۔ میں نے کہا لیکن یہ مناسب جواب نہیں ہے۔ اللہ اکبر! وہ نقطہ آج میں یہاں اٹھا رہا ہوں۔ جب اللہ نے کسی کو کلیدی پوزیشن میں رکھا ہے، انہیں احساس ہونا چاہیے اپنی ویلیو کا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خدمت کا بھی۔ آج ہم سری لنکا مجلس کے حامل ہیں ماشاءاللہ، اور ہم اس خوبصورت مجلس میں جمع ہیں بڑی تعداد میں۔ میں آپ پر یہ کچھ واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ کو دنیا بھر میں جانا جاتا ہے، نہ صرف ایک یا دو ممالک میں۔ میں نے کچھ پہلے یہ سنا تھا، یہ میں سری لنکا میں جان جاتی ہے، نہیں، دنیا بھر میں متعلقہ لوگ جانتے ہیں اس مجلس کے کام کو۔ SLMQ، میرے قصبے میں کچھ لوگ ہیں جو اس سے واقف ہیں اور وہ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ وہ کسی نہ کسی طرح کے باہمی روابط کے حامل ہیں۔ آج ہم ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں جہاں ایک چھوٹی سی ٹویٹ لاکھوں لوگوں کو مطلع کر سکتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ! لوگ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، اور تب آپ کہتے ہیں یہ ایسی ہی ہے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ شیخ کے پاس جاتے ہیں، ہمارے دور کے بڑے شیخ کے پاس جو شیخ گوگل کہلاتا ہے۔ لہذا وہ شیخ کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں، اور شیخ جواب دیتا ہے کئی جوابات، اور وہ یقیناً وہ اچھا دیکھیں گے جو کی جا رہی ہے۔ میرا آپ سے جو سوال ہے، آپ نے کیا کیا تعاون کے لیے؟ آپ نے کیا کیا دوسروں کو آمادہ کرنے کے لیے، تعاون کے لیے؟ آپ کے دوست ہیں، اگر ہم میں سے ہر ایک اسے اپنا معمول بنا لے کہ وہ اس برس دعوت دے گا 10 مزید لوگوں کو اچھا کام کرنے کے لیے، میرا خیال ہے ہم 1000 ہوں گے اگلے برس، یا غالباً زیادہ۔ یہ ناممکن نہیں ہے، مجھے یقین ہے ہمارے پاس ہزاروں ہوں گے اگر زیادہ نہیں سری لنکن ماہرین، اور مجھے یقین ہے کئی دیگر قومیتیں ہیں جو اس سے مشابہ اچھا کام کر رہی ہیں، اور ماہرین لاکھوں میں ہیں ماشاءاللہ۔ جس قدر کام ہو رہا ہے یہ حیران کن ہے۔ اس کا حسن یہ ہے کہ ہر کوئی معاونت کر رہا ہے، اور مجھے امید ہے ہر کوئی محسوس کرتا ہے کہ وہ حصہ ہیں ان اندازوں جس کا تذکرہ میں نے گزشتہ برس کیا۔ مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا ایک بڑی مشین جس میں گراری کے دندانے ہیں، ہم میں سے ایک دندانہ ہے ہر ایک۔ اگر آپ سوچتے ہیں میں نے یہاں 10 ریال چندہ دیے ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ اگر ایک دندانہ نہ ہو پورا پہیہ رک جاتا، گراری خراب ہو جاتی ہے، یا مشین رک جاتی ہے، یا یہ متاثر ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں گے جب وہ اس پوزیشن میں ہوگی اسے دھچکا لگے، کیوں؟ آپ کے 10 ریال کم ہیں۔ سبحان اللہ! یہ محض مالی امور کی بابت نہیں، کبھی کبھار یہ وقت کی بابت ہے، کبھی کبھار یہ بابت ہے رضاکارانہ طور پر انسانی ہمدردی کے تحت کوئی کام کرنا، کبھی کبھار یہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کی بابت ہے، کبھی کبھار آپ کے اپنے کنبے کے ارکان کو اقدار ذہن نشین کروانے کی بابت ہے تاکہ آپ کل کے اکابرین پیدا کر سکیں۔ لہذا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پر غور کریں، انہیں کیا فکر تھی؟ کیا انہوں نے فکر تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی جیبیں بھر لیں اس عہدے پر فائز ہوتے ہوئے؟ میں ان لوگوں سے سودے بازی کر سکتا ہوں، ہر کام میں 10% لے سکتا ہوں، یا غالباً زیادہ یا کم۔ حیران کن، یہ ہماری فکر ہے، ان کی نہ تھی۔ یہ ہماری فکر ہے، ہم جلدی سے کہتے ہیں کہ مجھے 1 یا 2 چیزیں بنانے دو۔ اگر یہ جائز ہے، یہ غلط نہیں ہے، لیکن اور بھی فکر ہیں،
جو دولت سے کہیں بڑھ کر گراں قدر ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو فرض شناس بنا سکیں اور آپ حقیقی احساس کے حامل ہیں اور ہر کوئی اس انداز سے تعاون کرے جیسے وہ کر سکتا ہے، تب آپ یقیناً انسانیت کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں۔ اور انسانیت کے ساتھ کیوں؟ اگرچہ آپ بات کر سکتے ہیں لوگوں کے مخصوص گروہ کی بابت، کیونکہ دوسرے آپ کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھیں گے اور وہ ہمسر کی کوشش کریں گے۔ سبحان اللہ، کیا ہوگا؟ وہ آپ سے سیکھیں گے، جزائے خیر آپ کو ملے گی۔ آپ جو اندرونی اور بیرونی سکون رات کے وقت محسوس کرتے ہیں، آپ نہیں جانتے کہ فلپائن میں کسی نے اس سے استفادہ کیا، ایک فلپائنی کونسل سے جس نے کچھ سیکھا تھا سری لنکن مجلس سے۔ ایسا ہو سکتا ہے، غالباً ہو چکا ہے۔ لہذا اس لیے ہم کہتے ہیں جب ایک فرد دور بینی کا حامل نہیں ہوتا، وہ اہمیت نہیں رکھتا دیکھتا ایسا اجتماعات کی، اور وہ اہمیت محسوس نہیں کرتا تعاون اور منصوبہ بندی کی، کیوں؟ وہ تنگ ذہن ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ لہذا جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ اپنی راہ پر ہوتے ہیں۔ آج کل اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اگر ہم میں سے کوئی ایک بھائی یا بہن صحت کے بڑے بحران سے متاثر ہو، میں ضمانت دیتا ہوں 20 لوگ ان کی مدد کے لیے بھاگیں گے، یقیناً۔ کیوں؟ اگر وہ دوسروں کے لیے تشویش میں مبتلا رہے، جس دن انہیں ضرورت ہوگی دوسرے بھی ان کی جانب بھاگیں گے۔ لیکن جب ہم سب محض اپنی زندگی جیتے ہیں، آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ میں بیمار ہوں، کوئی نہیں جانتا، میں علیل ہوں، میں مر جاتا ہوں، میں 5 دن اپنے گھر میں پڑا رہوں گا، ہمسائے بھیجیں گے کوڑا اٹھانے والے کو، کیا اور دیکھو یہ بدبو کیسی ہے، اور تب وہ کہیں گے آپ کا ایک ہمسایہ مردہ پڑا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے پاس اپنے ہمسایوں سے روابط نہیں ہوتے، اور یہ کمزوری ہے جس کا ہمیں دنیا بھر میں سامنا ہے۔ ہمسایوں کو بھول جائیں، ہمارے اپنے گھروں میں ہم کبھی کبھار حتیٰ کہ اپنے بچوں سے بھی نہیں ملتے ہمارے کام کی وجہ سے، یا انہوں نے جو رویہ اپنایا ہے۔ آپ جانتے ہیں آج ٹویٹر کے دور میں لوگ ٹویٹنگ کر رہے ہیں، ہم پرندے بن چکے ہیں، پرندے ٹویٹ کر رہے ہیں، اور جب ہم ٹویٹ کرتے ہیں ہم اونچا اڑتے ہیں۔ کیوں؟ آپ بے حد اونچا اڑتے ہیں۔ جب آپ اونچا اڑتے ہیں آپ اپنے والدین کی خبر نہیں لیتے جو نیچے زمین پر ہے، آپ ان کی خبر نہیں لیتے۔ کیوں؟ میں مصروف ہوں۔ میں جس چیز سے آپ باخبر ہیں وہ جو اڑتی ہوئی خبر ہے۔ آپ کو معلوم ہے اڑتی ہوئی خبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، وہ ہمیں ایسے لوگ بنائے جو فائدے پہنچا سکیں اپنے بچوں اور اولاد کو، اور دوربین ہوں۔ لیکن اگر آپ ہمیشہ اپنے ہمسائے سے ملیں یا کبھی کبھار بھیجیں کچھ کھانا یا کوئی تحفہ، غالباً پرفیوم کی چھوٹی بوتل، ماشاءاللہ، غالباً ایک پیغام، جب وہ چھٹیوں پر جاتے ہیں وہ آپ کے پاس آئیں یا آپ ان کے پاس جائیں، محض خیال رکھیں میں جا رہا ہوں ایک ماہ کے لیے، یہ گھر ہے، میں نے ہر چیز بند کر دی ہے۔ برادری کا فروغ حقیقی احساس سے آغاز کرتے ہوئے، لہذا کل آپ کے اپارٹمنٹ کی جانب جانے والی سڑک پر گڑا پڑ جاتا ہے، میرے ملک جیسے کسی ملک میں، اور یہ ہمسائے کی گاڑی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ 4 یا 5 لوگ اکٹھا ہو سکتے ہیں اس کی بابت کچھ کرنے کے لیے، اس کی مرمت کرنے کے لیے۔ کیا آپ کونسل کے پاس جا رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تب بہت سے ممالک میں کونسل بہت ٹائم لیتی ہے، کافی وقت، کیونکہ اکثر معاملات میں ان کا رویہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے ہماری طرح۔ وہ محض اسی وقت لگن سے کام کرتے ہیں جب انتخاب قریب ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کبھی کبھار اس میں تاخیر ہو جاتی ہے، محض سڑک کے درمیان ایک گڑھے کی مرمت میں۔ لہٰذا اگر ہم حامل ہیں اس مناسب رویے کے، ایک دوسرے کی احتیاط کرتے ہوئے، جیسا کہ ہمیں آغاز سے ہی درس دیا گیا، بطور مسلمان ابتدائی نسلیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایسی ہستی تھے جنہوں نے ڈاک کا نظام متعارف کروایا۔ ان کے پاس گھڑ سوار تھے جو شہر تا شہر جاتے، باقاعدگی سے کیا لے جاتے ہوئے؟ ڈاک اور چیزیں اور پیغامات لے جاتے ہوئے۔ اس دور میں ان میں سے بہت سے زبانی پیغام ہوتے، انہوں نے ایک نظام کو فروغ دیا جو کارگر ثابت ہوا ان 35 ممالک کے اندر۔ آج یہ ہے EMS اور DHL اور وغیرہ وغیرہ۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ہو سکتا ہے لوگ مانے یا نہ مانے، جائیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، وہ اولین میں سے ایک تھے، در حقیقت اولین جنہوں نے ریکارڈ رکھنا شروع کیا اہم معاملات کا، عدالتی نظام کے، یا قوم میں کیا ہو رہا تھا، تقرریاں وغیرہ، ہر چیز کا اندراج کیا جاتا۔ اس کا آغاز کس نے کیا؟ ایک قوم جو ناخواندہ کہلاتی تھی، چند برسوں میں وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، حیران کن۔
انہیں اپنی تعلیم پر توجہ دی، اپنے لوگوں کی، اور محض عرب نہیں بلکہ جس قدر دور تک قوم پھیلی، مشرق تا مغرب، انہیں صفائی ستھرائی پر توجہ دی، انہیں آداب سکھائے، انہیں سکھایا ان کے لیے کیا اچھا ہے، فروغ دیا سیوریج کے نظام کو۔ اس کا آغاز اگرچہ تب پائے تکمیل کو نہ پہنچے، لیکن یقیناً یہ زیر بحث لایا گیا تھا اور کسی حد تک عمل میں لایا گیا تھا۔ ایمانداری سے، بغیر رابطے اور تعاون کے ہم کوئی کامیابی حاصل نہیں کریں گے، قطعاً نہیں۔ یا مجھے کہنا چاہیے کہ ہمیں کوئی قابل ذکر کامیابی نہ ملے گی۔ اگر ہم منصوبہ بندی اور تعاون کریں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک اور نکتہ ہے، کچھ لوگوں کا بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے، یہ لوگ عطیات کے لیے کہہ رہے ہیں، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، یہ لوگ عطیات مانگ رہے تھے نکاس یہ آپ کو بہتر بنانے کے لیے۔ میرے خیال میں یہ اہم نہیں ہے، ہمیں اسکول بہتر بنانا چاہیے، لہٰذا میں عطیہ نہیں دے رہا۔ یہ رویہ ہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کسی ایسی چیز کا پوچھا جو میرے خیال میں اس وقت اتنی اہم نہ تھی، تو میں حصہ نہیں لینا چاہتا۔ ایماندارانہ طور پر ہمیں اس میں حصہ لینا چاہیے، کسی بھی اہم کام میں، اگرچہ ہمارے خیال میں اس کی اتنی اہمیت نہ ہو سکتا ہے لوگ کہیں یہ اہم مسئلہ ہے، تب اپنا مسئلہ اٹھائیں درست لوگوں میں، تب وہ وقت آئے گا جب وہ اس کے لیے جمع کرنا شروع کریں گے، یا وہ اس مسئلے پر بات شروع کریں گے جسے آپ اہم سمجھتے ہیں۔ یہ تب ہی سامنے آ سکے گا جب آپ نے اسے اٹھایا مناسب انداز میں، یا ایسے شخص کے طور پر جو مخلص ہے۔ مثال کے طور پر آج سری لنکن مجلس کہ میں اسکولوں میں کچھ کامیابی حاصل کرنا چاہوں گا، میں ایک پمفلٹ شائع کرنا چاہتا ہوں، اسکولوں میں کے بچوں کو تعلیم دلوائیں کسی کام کی بابت۔ لہٰذا اچانک ایک بھائی آتا ہے، یا میں ایک بھائی کے پاس جاتا ہوں اور کہتا ہوں بھائی میں یہ کامیابی چاہتا ہوں۔ اگر آپ ایسے فرد ہیں جو مسلسل تعاون کرتے رہتے ہیں اور اس میں شامل رہتے ہیں، فوری طور پر وہ سنجیدگی سے کہیں گے دیکھو بھائی ہم اسے سنجیدگی سے لیتے ہیں، جیسے ہی ممکن ہوا ہم اس پر غور کریں گے۔ اگر آپ ایسے فرد ہیں جس نے کبھی اپنا منہ نہیں دکھایا، وہ کہہ سکتے ہیں بھائی ابھی ہم اور منصوبوں میں مصروف ہیں، اگر آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ آپ کہتے ہیں میں مدد نہیں کر رہا، کیوں؟ کیونکہ یہ میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے، میں یہ نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے، اگر معاملہ ایسا ہے، یہ تنگ ذہنیت یا مجھے کہنا چاہیے بصیرت کی کمی ہے، کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ابھی آپ مصروف ہیں، میں آپ کی مدد کرتا ہوں، معاونت کروں گا، کیا ہوگا؟ وقت آئے گا جب آپ کا اٹھایا گیا مسئلہ سامنے آئے گا اور یہ حل ہوگا۔ یہ ہے دوربینی، یہ ذہانت ہے۔ اس طرح ہم قوم کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ہر وقت وہ ترجیحات وہ نہیں ہوں گی جو ہمارے ذہن میں ہیں، تبدیل بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اجتماعی طور پر ہم ایک مسئلے اور دوسرے مسئلے سے نمٹ سکتے ہیں، تب تیسرے سے، اور ہم آپ کے مسئلے پر بھی آئیں گے الحمدللہ۔ اگر آپ ظاہر کریں کہ آپ کو احساس ہے واقعی میں اس کا جسے دوسروں نے اہمیت دی، ایک وقت آئے گا جب لوگ اس کا احساس کریں گے جسے آپ اہم سمجھتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے، یہی وجہ ہے اقوام کا ایک جائزہ لیں اور دیکھیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں کیا ہوا۔ ظاہر ہمارے پاس یہاں اتنا وقت نہیں کہ ہر چیز پر تفصیلی بات ہو، میں صرف ایک جھلک دیکھ سکا۔ آپ یہاں کتب کے سٹور سے کتب خرید سکتے ہیں، زندگی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی 2 جلدوں میں ہے، جائیں اور دیکھیں انہوں نے کیا حاصل کیا۔ واللہ عالمی اکابرین کتاب پڑھ رہے ہیں، سیاستدان ان کے نظام کا جائزہ لے رہے ہیں اور وہ اس سے درس حاصل کر رہے ہیں۔ کوئی چیز کسی نہ کسی طرح یقیناً آپ کو فائدہ دے گی، جس طرح یہ میرے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے، اور اس لیے ہمیں سیکھنا چاہیے اس شخص کی انکساری سے۔ وہ اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، ایک دن کے لیے نہیں۔ کیا انہوں نے کوئی غرور کیا؟ عاجز شخص جس نے اپنی نمازیں قضا نہ کی، وہ رات کو گشت کیا کرتے دیکھنے کے لیے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کئی موقعوں پر انہوں نے بکثرت دریافت کیا جسے وہ دریافت نہ کر سکتے تھے اگر ایسا نہ کرتے۔ لہٰذا ہمارے کام کی جگہوں پر یا کہیں بھی، حتیٰ کہ بطور ایک قوم، دیکھیں پیچھے گھر میں کیا ہو رہا ہے، دریافت کریں گھر میں کیا ہو رہا ہے اور مثبت انداز میں تعاون کریں، منفی میں نہیں۔ کچھ لوگ منفی انداز میں تعاون کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کی فطرت ہے، لہٰذا جب کوئی مسئلہ ہو وہ اسے بھڑکاتے ہیں اور یہ بدتر ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ چالاک ہوتے ہیں، وہ حل تلاش کرتے ہیں، وہ مثبت سوچتے ہیں کہ میں کیسے معاونت کروں، یہ مسئلہ ختم ہوئے۔ جیسا کہ میں نے کہا
بہت سے بحران جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں یا حتیٰ کہ مسلمان اکثریت میں ہیں اور دیگر اقلیت میں، بہت سے سماجی بحران وابستہ ہیں تعلیم کی کمی کی وجہ سے، سمجھ بوجھ کی کمی سے، قوت برداشت سے محرومی کی وجہ سے۔ لہٰذا ہمیں دکھانے کی ضرورت ہے نہ صرف اسلام، بلکہ ہمیں دکھانا چاہیے ہم کس لیے ڈٹ گئے ہیں۔ حقیقت کہ ہم انسانی ہمدردی کے حامل ہیں، اسلام اس کا درس دیتا ہے۔ ہم کیسے یہ ظاہر کریں اگر ہم میں سے ہر ایک الگ الگ ہے، کوئی تعاون نہیں، کوئی معاونت نہیں؟ ایسی صورتحال میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ مسلمان ہیں، یا یہ نہیں جانیں گے کہ آپ کا تعلق کسی ایسے گروہ سے ہے جو اچھا کام کر رہا ہے۔ در حقیقت وہ آپ کو نہیں جانتے کیونکہ آپ کا ان سے کوئی رابطہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں وابستہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اجتماعی کوشش کہیں عظیم تر ہے، کہیں بڑھ کر۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ اختتام کرنا چاہوں گا، اور ہم نے حقیقت میں سے سیکھا۔ کچھ مفکرین کہتے ہیں یہ ایک ہے، ان الشیطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد۔ شیطان بہت زیادہ گرفت رکھتا ہے فرد واحد پر، اور جب آپ دو یا زائد ہوں تو شیطان کی گرفت اتنی ہی کمزور ہوگی۔ اور یہ درست ہے، اگر آپ نے خود سفر کرنا ہو یا آپ نے اکیلے ہی کوئی کام کرنا ہو، اجتماعی کام کرنے میں عظیم بڑی برکت، اور یہ زندگی کو آسان بناتا ہے۔ نماز پر غور کریں۔ نماز کے مثال کے طور پر جب آپ اکیلے ادا کریں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ زیادہ جدوجہد درکار رکھتی ہے، لیکن جب آپ 5 یا 6 لوگ ہوں اور کہیں نماز ادا کریں، آپ نماز ادا کریں گے چاہے آپ کی سستی کیوں نہ، آپ اس کی تکمیل یقینی بنائیں گے۔ اور جب آپ مسجد جانے کے عادی ہو جائیں گے، یہ زیادہ وقت لے گا بنسبت گھر کے، لیکن آپ نے ایسا کرنا ہوگا، اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ یہ آپ کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ یہی مثال لیں اور اسی کا اطلاق معاشرے پر کریں۔ اپنی ہی برادری میں جب آپ اجتماعی طور پر کام کریں گے، آپ زیادہ خوش ہوں گے۔ جب آپ کبھی کبھار اکٹھے ہوں گے، اسے اہمیت دیں۔ جب لوگ کہیں کہ مجلس کسی میٹنگ کے لیے بلائی جا رہی ہے یا یہاں کوئی پروگرام ہے، اسے اہمیت دیں۔ یہ نہ کہیں کہ یہ لوگ ہر وقت یہی کچھ کرتے ہیں۔ ایک دن آپ کو چاہیے ہوگی یہ اجتماعی کوشش، ایک دن آپ کو اس حقیقت کی ضرورت ہوگی۔ آپ ایک اجتماعی گروہ ہیں، لہٰذا یہ کہنے کی حماقت نہ کریں، نہیں، اسے سوچنے دیں یہ کتنے برس سے اور باتیں کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوا اور کوئی عملی کام نہیں، سکون کریں۔ اس قسم کے بیانات نے آپ کو اچھائی سے دور رکھا ہے۔ بلکہ میں ہمیشہ لوگوں کو بتاتا ہوں، کبھی کبھار ہم اسکولوں میں بات کرتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مسلم اسکول، کچھ اسکول مسلم متعصب ہیں جہاں وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ غالباً مسلمانوں جیسا لباس پہنے کچھ غیر مسلمان ملکوں میں، اور لہٰذا کچھ لوگ اپنے بچوں کو وہاں نہیں بھیجتے۔ اور جب آپ ان سے پوچھیں بھائی آپ اپنے بچے کو کیوں نہیں بھیجتے، وہ کہتے ہیں نو مسلم اسکول میں تعلیم غیر معیاری ہے، معیار بہت گھٹیا ہے۔ لہٰذا میرے پاس معقول جواب ہے، میں کہتا ہوں میرا خیال ہے اگر آپ کے بچے جیسے ذہین بچے وہاں جائیں تو معیار یقیناً بہتر ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے معیار بڑھ جائے گا۔ آپ جانتے ہیں اوپر، یعنی ہمیں آپ کا تعاون چاہیے۔ آپ ذہین آئیں، آپ کا تعاون چاہیے، ہمیں کچھ کہنا ہے اور کچھ کرنا ہے۔ دور بیٹھ کر انگلیاں مت اٹھائیں، ہمراہ اکٹھے ہوں اور آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ گاڑی اسی سمت میں جائے گی آپ کے ہمراہ۔ لہٰذا اس انداز سے انشاءاللہ ہم وسیع پیمانے پر انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں اور ہم وہ حاصل کر سکیں گے حقیقت میں ہم جو چاہتے ہیں، اور ہم کہہ سکیں گے ہم حامل ہیں اس میراث کے جو ہمارے لیے چھوڑی گئی، ہمیں بھی اپنے پیچھے میراث چھوڑنی ہوگی۔ لہٰذا انشاءاللہ اگر ہم سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھتے ہیں، خدمت کرتے ہوئے انشاءاللہ ایک دوسرے کی، ہم کر سکیں گے زیادہ کامیابی حاصل۔ میں سری لنکن مجلس کی کامیابیوں پر مبارکباد دینا چاہوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں دنیا میں دیگر کو بھی مدعو کروں گا جو غالباً بعد میں یہ لیکچر دیکھیں گے، کچھ کام کریں برادریوں کے لیے، اقوام کے لیے، اور انسانی ہمدردی کے کام دنیا بھر میں، امن اور انصاف کا کام اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا کام، اس قدر زیادہ کہ ہم انشاءاللہ اپنے پر پھیلا سکیں قادر مطلق کی دیگر مخلوقات کی معاونت کرتے ہوئے، جس میں شامل ہے حیوان اور نباتات، اس کے علاوہ سمندری حیات وغیرہ۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا جاتا، ہم ان تعلیمات کے حامل ہیں اور ہم یقیناً وہاں پہنچنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ اہم نہیں ہے سمندری حیات پر مہربان ہونا، آپ غلط ہیں۔ دنیا میں بہنے والے تیل کا جائزہ لیں اور وہ کس کا تباہ کن ہے ثابت ہوا ہے سمندری حیات کے لیے۔ غالباً ہو سکتا ہے یہ آپ کی فیلڈ نہ ہو، لیکن ایسے لوگ جو جانتے ہیں یہ سب کس بابت ہے، لیکن جس طرح کچھ لوگ سبزی خور ہیں، وہ جانتے ہیں جانوروں پر کیسے مہربان ہونا ہے، اور ہم
ابھی تک مہربان نہیں ہو سکے ساتھی انسانوں پر. اور جب میں یہ کہتا ہوں میں چاہتا ہوں ایک لکیر کھینچنا، میں واضح کرنا چاہتا ہوں لفظ کنبے کو. جبکہ ہم مصروف ہوں کنبے سے توجہ مت ہٹائیں، کبھی نہیں. اگر بنیاد درست ہے انشاءاللہ ارد گرد تعمیر کی جانے والی ہر چیز درست انداز میں ہوگی. اگر بنیاد غلط ہے اما سوائے تباہی و بربادی کے کیا توقع کرتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. اللہ ہم پر رحم فرمائے. میرے ذہن میں ہنوز بہت کچھ ہے جو غالباً میں شیئر کر سکتا ہوں، لیکن ہم اسے اگلے برس کی مجلس کے لیے چھوڑتے ہیں انشاءاللہ. بارک اللہ فیک وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.